السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر حافظ فرحان راشد ہے اور میں یہاں ملتان میں کنسلٹنٹ اینڈوکرائنولوجسٹ ہوں۔ آج ہم بات کریں گے انسولین کے متعلق۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج 2021 میں تقریباً 100 سال مکمل ہوئے، ایک صدی بیت گئی جب ایک دوا شوگر کی ایک دوا ایجاد ہوئی تھی جسے ہم انسولین کہتے ہیں۔ انسولین دراصل ایک ایسا ہارمون ہے جو انسان کے جسم کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ انسان کے جسم کے اندر ایک عضو ہوتا ہے جسے کہتے ہیں لبلبہ انسولین پیدا کرتا ہے، اور اس انسولین کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے خون کے چھوٹے چھوٹے خلیوں کے اندر گلوکوز کی انٹری کروانی ہوتی ہے۔ گلوکوز جو ہم خوراک کھاتے ہیں یہ بالآخر گلوکوز میں تبدیل ہوتی ہے، اور اس گلوکوز کو سیلز کے اندر داخل کرواتی ہے یہ انسولین۔ شوگر کے مریض جن کے اندر انسولین کی یا تو کمی ہوتی ہے یا پھر انسولین نہیں بن رہی ہوتی، یعنی یا تو انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے یا پھر انسولین نہیں بن رہی ہوتی۔ انسولین ریزسٹنس کا مطلب یہ ہے کہ انسولین بن تو رہی ہوتی ہے لیکن وہ اپنا کام ریسیپٹر لیول پہ جا کے سیلز کے اوپر جو ریسیپٹرز ہوتے ہیں وہ وہاں پر جا کر اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہی ہوتی، تو اسے کہتے ہیں انسولین ریزسٹنس۔ اور اس انسولین ریزسٹنس سے جو شوگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ٹائپ 2 ڈائبٹیز۔ شوگر کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے جس میں انسولین نہیں بن رہی ہوتی، بالکل نہیں بن رہی ہوتی، یا اتنی کم مقدار میں بن رہی ہوتی ہے کہ باہر سے انسولین دینی پڑتی ہے۔ اس شوگر کی قسم کو کہتے ہیں ٹائپ 1 ڈائبٹیز۔ انسولین کی یہ چھوٹی سی تاریخ بیان کرنے کے بعد جو بات میں اب آج آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پیشنٹس، جو مریض، ہمارے شوگر کے مریض جو آتے ہیں، ان کے جب ہم ان کو انسولین کے متعلق بتاتے ہیں کہ آپ کو انسولین کی ضرورت ہے، آپ کو انسولین لینی چاہیے، تو ان کے کچھ کنسرنز ہوتے ہیں۔ 6 باتیں ہیں جو کہ ہر انسان، ہر پیشنٹ کے دماغ میں ہوتی ہیں، اور وہ باتیں وہ ہم سے انسولین کے متعلق ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلا کہ انجیکشن فوبیا، کہ پین ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیشنٹ کہتا ہے کہ کاسٹ کی بات ہوتی ہے۔ پھر تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ عادت، کہ پیشنٹ کہتا ہے کہ میں یہ لگاؤں گا تو مجھے عادت بن جائے گی۔ پھر ایک چیز آتی ہے کہ کاسٹ، کہ انسولین شاید مہنگی ہوگی، اور پھر اس کے ایڈورس ایفیکٹس جس میں کہ شوگر کم ہو جاتی ہے، جسے ہائپوگلائسیمیا کہتے ہیں عام زبان میں۔ 70 سے نیچے اگر شوگر چلی جائے تو اس کو ہائپوگلائسیمیا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویٹ گین۔ یہ 5-6 کنسرنز ہیں جو کہ ہر پیشنٹ کے دماغ میں ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ انسولین کو مختلف طریقوں سے دیا جا سکتا ہے۔ انسولین پین کے ذریعے بھی دی جا سکتی ہے، انسولین سوئی کے ذریعے بھی دی جا سکتی ہے، یعنی چھوٹی سرنج کے ذریعے بھی دی جا سکتی ہے جس کی سوئی بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ ایسے پیشنٹس جن کو اس سوئی سے بھی ڈر لگتا ہے، ایسے پیشنٹس میں انسولین کو پین کے ذریعے ڈیلیور کیا جا سکتا ہے، اور پین کے ساتھ جو نیڈل یوز ہوتی ہے، جو سوئی یوز ہوتی ہے، وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ وہ اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ اگر اسے انسانی جسم میں چبویا جائے تو پین نہیں ہوتی، درد نہیں ہوتا، اور وہ کئی دن تک وہ سوئی یوز ہو سکتی ہے جب تک وہ درد کرنا شروع نہ کر دے۔ پھر اس سوئی کو چینج کیا جا سکتا ہے، وہ 8-10 روپے کی مارکیٹ سے مل جاتی ہے۔ جہاں تک عادت کا تعلق ہے تو بات یہ ہے کہ انسولین ایک ایسی دوا ہے جو کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کسی پیشنٹ کو دیں تو اس کو اس کی عادت ہو جائے۔ اگر ایک چیز کی ضرورت ہے تو وہ دینی چاہیے، اور اس سے صحت میں بہتری آتی ہے۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کی بات کریں تو ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں تو انسولین کے بغیر گزارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے تو ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں تو عادت کی تو بات ہی ختم ہو گئی۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں تو انسولین دراصل زندگی ہے، اگر انسولین نہیں لگائیں گے تو شوگر کنٹرول نہیں ہوگی۔ اسی طرح پریگننسی ہے، کچھ پریگننٹ فیمیلز میں انسولین کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، گولیوں پہ شوگر کنٹرول نہیں ہو سکتی، تو پریگننسی کے دوران بھی انسولین کی ضرورت پڑتی ہے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز والے کچھ پیشنٹس میں کچھ عرصے کے بعد انسولین کی ضرورت پڑتی ہے، اور کچھ پیشنٹس میں ایون ڈائگنوسس کے وقت بھی انسولین کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور کچھ ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں جن میں جیسے اگر شوگر بہت زیادہ ہو گئی، مریض بے ہوش ہو گیا، یا آپریشن
کا ٹائم ہے تو ایسے ٹائم پہ گولیوں سے کنٹرول نہیں ہو پاتی شوگر اور انسولین دینی پڑتی ہے. اس لیے مریضوں کو یہ بات سمجھانا ضروری ہے کہ عادت نہیں پڑتی، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ دراصل شوگر کو کنٹرول کرنے کی بہترین دوا ہے، اور جس ٹائم پہ مریض کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت اس کو وہ چیز دینی چاہیے. اور ایون ایسے پیشنٹس، ٹائپ 2 ڈائبٹیز والے ایسے پیشنٹس جو کچھ عرصہ انسولین پہ رہتے ہیں، بعض اوقات ان کی انسولین بند بھی ہو جاتی ہے، اور حمل کے دوران جن خواتین کو شوگر ہوتی ہے ان کی بھی انسولین بعد میں بند ہو جاتی ہے.